الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. درود شریف پڑھ لو. جمعہ کے دن ویسے بھی اہتمام کرو، کوشش کرو. ایک دن تو ہم اپنے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چلتے پھرتے، بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جمعرات کے دن مغرب کی نماز شروع ہوتے ہی ہم درود پاک پڑھنا شروع کر دیں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اہتمام کریں گے. اللہ کی ذات سے امید ہے قیامت کے میدان میں کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہوگا، کوئی پوچھنے والا تک نہیں ہوگا. اس وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے میرا امتی تو آ جا، تو دنیا میں مجھے یاد کیا کرتا تھا، تحفہ بھیجا کرتا تھا، میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں رحمت کی دعا کیا کرتا تھا. آج کوئی تیرا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے، میں تیرا ہاتھ تھام لوں گا. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی شفاعت نصیب فرما دے. قابل احترام بزرگوں، عزیزوں، دینی بھائیوں، پردہ نشی دینی ماؤں اور بہنوں، اللہ پاک نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. اللہ کی نعمتیں انسان شمار نہیں کر سکتا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ ارشاد فرماتے ہیں میرے بندو میری نعمتیں تم شمار نہیں کر سکتے. ایک سانس باہر آ رہا ہے پھر اندر جا رہا ہے، ایک سیکنڈ کے لیے رک گیا، صرف ایک سیکنڈ کے لیے انسان کے ہوش اڑ جاتے ہیں. ابھی سانس رکا نہیں ہے، سینے میں درد ہونے لگا، صرف انسان بے چین ہو جاتا ہے. اللہ کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ نے جہاں بے شمار نعمتیں دی ہے، ان نعمتوں میں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان کو اللہ اولاد عطا فرما دے. اولاد اللہ کی جہاں بہت بڑی نعمت ہے، وہاں انسان کے لیے اللہ کے دربار میں اللہ کے یہاں اس کے بارے میں سوال اور جواب بھی ہے. جہاں اللہ اپنے بندوں کی نعمتیں، زندگی، صحت، تندرستی، مال، جو کچھ اللہ نے دیا ہے، جہاں اس کا سوال ہونے والا ہے قیامت کے میدان میں، وہاں اپنی اولاد کے بارے میں بھی اللہ کے یہاں سوال ہونا ہے. یہ مت سمجھنا کہ بیٹا یا بیٹی بڑی ہو گئی، بیٹے کی شادی کر لی، بیٹی کو بیاہ دیا، اپنے میکے چلی گئی، بات ختم ہو گئی. ایسا نہیں ہے. اللہ اپنی اولاد کے بارے میں آپ سے اور مجھ سے سوال کرے گا. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اولاد کی زندگی کے بننے اور بگڑنے کا مدار جو ہے، بنیاد جو ہے، اس کا بچپن کا زمانہ ہے. جیسے انسان کے لیے آخرت کی زندگی کے بننے اور بگڑنے کا جو مدار ہے، جو معیار ہے، جو بنیاد ہے، جیسے دنیا کی عارضی زندگی ہے، یہ زندگی میری اور آپ کی آخرت کی زندگی کو یا تو بگاڑے گی یا بنائے گی. یہاں کی زندگی بگڑی، آخرت کی زندگی برباد ہو گئی. یہاں کی زندگی بن گئی، آخرت کی زندگی کامیاب ہو گئی. ٹھیک اسی طرح سے ہماری اولاد کی بچپن کی زندگی اگر بن گئی
تو بچپن کے بعد جوانی کی زندگی سنور جائے گی، اور جوانی کی زندگی کے بعد اس کا بڑھاپا، اور اس کے بعد اس کی موت، اور موت کے بعد کی زندگی بن جائے گی۔ صرف اس کی نہیں بنے گی، آپ کی اور میری بھی بنے گی، اس کی صرف نہیں بنے گی۔ اولاد بگڑ گئی، راستہ بھٹک گئی، گمراہی کے راستے پر، اللہ سے بغاوت پر اتر آئی، اگر میری اور آپ کی اولاد اللہ حفاظت فرمائے۔ اپنی زندگی کو تو وہ تباہ کر رہی ہے، برباد کر رہی ہے، اپنے ماں باپ کی زندگی کو تباہی کی طرف لے جا رہی ہے۔ آپ سوال کریں گے، ہم سے پوچھیں گے مولانا ہمارا کیا قصور تھا؟ میرا اور آپ کا قصور یہ تھا کہ جہاں اس کے بننے کا زمانہ تھا، جہاں اس کے سنورنے کا زمانہ تھا، جہاں اس کو اچھے ماحول میں ڈھالنے کا زمانہ تھا، اس زمانے میں نے اور آپ نے اپنی اولاد پر نظر نہیں رکھی۔ اس لیے کسی ماہر اطفال بزرگ جو بچوں کی زندگی کے بڑے ماہرین تھے، ایک آدمی نے ان سے سوال کیا کہ حضرت بچوں کی تربیت اور تعلیم کا زمانہ کون سا ہے؟ تو اس اللہ والے نے کہا، بہت توجہ سے سننے کے قابل ہیں پردہ نشی میری دینی ماں اور بہنوں، آپ سے بھی میں گزارش کرتا ہوں دھیان سے سنیں۔ اس ماہر اطفال اللہ والے نے، اس بزرگ نے کہا کہ تمہارے یہاں بچے کے آنے کا وقت ابھی کتنا باقی ہے؟ شادی ہوئی ہے، تمہاری اہلیہ محترمہ حاملہ ہے، پریگننٹ ہے، امید سے ہے، کتنا وقت ابھی بچے کے پیدا ہونے میں، پیدائش میں باقی ہے؟ تو اس سوال کرنے والے سائل نے کہا حضرت اولاد میرے یہاں بچے کو پیدا ہوئے 6 سال ہو گئے ہیں۔ کتنے سال ہو گئے؟ 6 سال بچے کی ولادت کے ہو چکے ہیں۔ اس ماہر اطفال بزرگ اللہ والے نے آہ بھری، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کے بعد یہ جملہ کہا، اللہ کے بندے تو نے اپنے بیٹے کی 6 سال کی زندگی کو برباد کر دیا۔ 6 سال کی زندگی کو برباد کر دیا۔ عام طور پر ہم یہی سمجھتے ہیں نا 5-6 سال کا بچہ کیا ہے؟ پھر یوں کہا ابھی اسی وقت، اسی گھڑی، اسی وقت سے اپنے بچے کی تربیت کا کام شروع کر دے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کسی نے کہ بچوں کی تربیت کا، اس کے ڈھالنے کا، سنوارنے کا زمانہ کون سا ہے؟ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا، جس دن بچے نے ماں کی گود میں اللہ کی زمین پر سب سے پہلا زندگی کا سانس لیا تھا، وہ زندگی کے پہلے سانس سے ہی اس کی تعلیم، اس کی تربیت کا زمانہ شروع ہو گیا۔ پہلا سانس، اسی وقت تربیت۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے حدیث پاک کا حوالہ دیا، آپ نے ارشاد فرمایا کیا آپ کو معلوم نہیں ہے میرے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تمہارے یہاں بیٹا یا بیٹی، بچہ یا بچی پیدا ہو، سب سے پہلے اس کے کان میں اذان دو۔ یہی تو حکم ہے۔ اللہ نے کیوں اذان دینے کا حکم فرمایا؟ یہ اس لیے فرمایا کہ ابھی سب سے پہلے اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت اس کے کان میں پڑ جائے۔ پتہ یہ چلا زندگی کا پہلا سانس ہی اس کی تربیت کا زمانہ ہے۔ پہلے سانس میں ان کے کان میں تربیت شروع کر دو۔ طاقت والا اللہ ہے، قدرت والا اللہ ہے، رسالت اور نبوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ جب پہلے سانس میں یہ حکم ہے، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے، یہ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے، یہ نقطہ اس بات کی دلیل ہے کہ پہلا ہی دن اس کی تربیت کا ہے۔ اسی لیے تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی والدہ فرماتی تھی کہ بیٹا بغیر بسم اللہ کے دودھ نہیں پلایا ہے، بغیر بسم اللہ اور بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا ہے۔ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے حالات زندگی میں لکھا ہے 5 یا 6 سپارے کے، 5 یا 6 پارے کے حافظ قرآن بن کر کے جنم لیا تھا۔ پوچھا حضرت حافظ قرآن؟ تو کہ ہاں۔ کیوں ایسا ہوا؟ تو کہ جب
میں ماں کی پیٹ میں تھا، میری ماں کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتی تھی، کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتی تھی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ اللہ نے حافظ قرآن مجھے بنا دیا۔ یہ اللہ والوں کے حالات ہیں۔ تو عرض میں کر رہا تھا کہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے یہ، جہاں اللہ کی نعمت ہے وہ اللہ اس نعمت کے بارے میں سوال کرے گا کہ اپنی اولاد کی تربیت کے بارے میں اچھا ماحول دینا، اس کو اچھی تربیت کرنا۔ اسی لیے تو فرمایا کہ اذان دو، اس کا عقیقہ کرو، اس کا اچھا نام رکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، اچھا نام رکھو، اس کا ذمہ دار بنایا ماں اور باپ کو۔ الل ٹپ نام نہ رکھیں، ماڈرن نام کی طرف نہ جائیں۔ آج کا دور اس قدر تیزی کے ساتھ ماڈرن نام کی طرف جا رہا ہے، نیا نام نیا نام۔ اللہ کی زمین پر محمد سے اچھا نام اللہ کی زمین پر آج تک رکھا نہیں گیا ہے۔ اللہ نے جس نام کو پسند کیا ہو، اما آمینہ کو اللہ نے جبرائیل کے ذریعے سے بتایا ہو کہ آنے والے بچے کا نام محمد یا احمد رکھنا، اللہ نے جس نام کا اشارہ کیا ہو، جس نام کا حکم دیا ہو، اس نام کو چھوڑ کر آج امت دوڑ رہی ہے۔ صحابہ کے نام سے افضل نام، صحابہ کے نام سے بہتر نام، صحابیات کے نام سے بہتر نام کس کے ہو سکتے ہیں؟ نام کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اہتمام فرمایا کہ جب کئی نیا مسلمان ہوتا تھا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمان ہوئے، آپ سے پوچھا گیا، ابو ہریرہ سے پوچھا گیا آپ کا نام کیا ہے؟ تو کہا عبد الشمس، عبد الشمس یعنی سورج کا بندہ۔ سید آقا دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ عبد الشمس سورج کے بندے نہیں ہیں، آپ کا نام تو عبد الرحمن ہے، آپ تو رحمان کے بندے ہیں۔ فوراً نام بدل دیا۔ پتہ یہ چلا نام کا اثر پڑتا ہے۔ بہرحال میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ تعلیم اور تربیت کا زمانہ یہ بچپن کا زمانہ ہے، اور یاد رکھنا ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے، چاہے دنیا کے کسی کونے میں، کسی علاقے میں، کسی جزیرے میں، کسی صحرا، کسی جنگل بیابانوں میں، پہاڑوں کے غاروں میں، جہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، آقا دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا فَأَبَوَاهُ، ان کے ماں باپ اگر یہودی ہوتے ہیں یُحَوِّدَانِهِ، اسے یہودی بنا دیتے ہیں، اگر نصارہ کرسچن ہوتے ہیں او یُنَصِّرَانِهِ، اسے نصارہ بنا دیتے ہیں، اگر وہ آتش پرست ہے، آگ کی پوجا کرنے والے، تو ماں باپ اسے آگ کی پوجا کرنے والے بنا دیتے ہیں۔ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے اگر کوئی بچہ پیدا ہوا اور اسے کسی مذہب میں ڈھالا نہ گیا تو یہ آگے چل کر کے اسلام ہی پر چلے گا، اسلام پر چلے گئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بہت بڑی نعمت دی ہے اولاد والی۔ کس قدر انبیاء کرام علیہم السلام، انبیاء زمانے کے نبی، پیغمبر، رسول، اپنی اولاد کی تربیت، اپنی اولاد کی دیکھ بھال، اپنی اولاد کی نگرانی کتنا خیال کرتے تھے۔ نبی کے گھرانے میں کبھی کفر ہو سکتا ہے، کبھی شرک ہو سکتا ہے، بہت ناممکن بات ہے کہ نبی کی اولاد شرک اور کفر کرے۔ ہاں البتہ دو چار مستثنا ہے، جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کفر کیا، لیکن انبیاء کرام علیہ السلام بھی اپنی اولاد کے بھٹکنے، اپنی اولاد کی گمراہی، اپنی اولاد کی ضلالت اور راستے سے ہٹنے کے بارے میں فکر مند تھے۔ نبی فکر کر رہے ہیں، انبیاء۔ اس لیے قرآن کریم نے سیدنا یعقوب علیہ السلام کے حالات جہاں اللہ نے بیان فرمائے، تو موت کے وقت جب آپ کا آخری وقت تھا، اس وقت سیدنا یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو بلا رہے ہیں، اپنی اولاد کو جمع کر کے ایک سوال کر رہے ہیں، ما تعبدون من بعدی، اے میرے بیٹے، میرے دنیا سے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، کس کی پرستش کرو گے، کس کی پوجا پاٹ کرو گے؟
بیٹوں نے جواب دیا ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم. آپ کی اولاد نے جواب دیا اے ابا حضور، اے ہمارے باپ، آپ کے بعد ہم آپ جس کی اور آپ کے باپ دادا سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جس کی عبادت یعنی اللہ کی عبادت کرتے تھے، آپ کے جانے کے بعد بھی ہم انہی کی عبادت کریں گے. علماء نے لکھا ہے آج ہر مرنے والا باپ یہ سوچتا ہے کہ میں کیا چھوڑ کے جاؤں. آپ دیکھ لو، حدیث میں اس کا بھی حکم ہے، اس سے انکار نہیں ہے کہ باپ اپنی اولاد کو تنگ دست، محتاج اور فقیر چھوڑ کے نہ جائے. یہ بھی حکم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، تنگ دست چھوڑ کے نہ جاؤ. لیکن یاد رکھنا اس سے افضل، اس سے اہم، اس سے محتم شان اگر کوئی ہے کہ میری اولاد کہیں راستے سے بھٹک کر اللہ رسول کی باغی نہ بن جائے. آپ نے یوں نہیں کہا آپ نے یوں نہیں کہا ما تاکلون من بعدی کہ میرے بیٹے میرے بعد تم کیا کھاؤ گے، تم کیا پہنو گے، تم کیا کاروبار کرو گے. آج کا شاید ہی کوئی لاکھوں میں ایسے 2 5 10 مل جاوے باپ جو اپنی اولاد کو یوں کہے. ہر ایک باپ یوں کہتا ہے بیٹا پھر کیا کرے گا، میں چلا جاؤں گا پھر کیا کرے گا، کون سا کاروبار کرے گا. ہائے ہائے، کاش کے کوئی باپ یوں کہتا کہ بیٹا کھانا ملے تو کھا لینا، نہ ملے تو صبر کر لینا، لیکن اللہ کی عبادت، اللہ کی پرستش، اللہ کے احکامات اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو مضبوط پکڑے رہنا، اس سے کمپرومائز مت کرنا. قریب زمانے کے بہت بڑے محقق اور بہت بڑے مفکر گزرے ہیں. ہند و پاک تو نہیں، عجم، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ متحدہ ہندوستان تو چھوڑو جس کو عجم کہا جاتا ہے، عجم سے زیادہ عرب جس کی عزت کرتے تھے، عرب کی یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، مدرسوں میں جن کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. اپنے زمانے کے بادشاہ وقت شاہ فیصل مرحوم رہے ہیں، زبردست بادشاہ گزرا ہے یہ. اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، درجات بلند فرمائے. کیا طاقت تھی دنیا کے یہود و نصارہ کی کہ شاہ فیصل مرحوم کے سامنے آنکھ اونچی کر کے بات کرے. شاہ فیصل مرحوم رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں جب یہ مولانا علی میاں ندوی نور اللہ مرکزہ حرمین شریفین پہنچے اور آپ سے الگ میں بات کی، خلوت کے اندر ایکانت میں آپ سے بات کی. آپ کے خادم یوں کہتے ہیں، شاہ فیصل مرحوم رحمت اللہ علیہ کے خادم یوں کہتے ہیں کہ جب علی میاں ندوی بات کر کے باہر نکلے، جب ہم اندر گئے ہیں تو شاہ فیصل کو ایسا زندگی میں روتا ہوا نہیں دیکھا جس دن اس دن دیکھا تھا. علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ نے شاہ فیصل رحمت اللہ علیہ کو کہا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے حرمین کا خادم بنایا ہے، حالانکہ بہت نیک بادشاہ گزرے ہیں. بتانا یہ چاہتا ہوں، علی میاں ندوی نور اللہ مرکزہ نے تعلیمی کونسل کا ایک بہت بڑا اجلاس ہوا تھا، بہت بڑا جلسہ ہوا تھا. بہت توجہ سے سننا ان حضرت کا جملہ، آپ کے لیے، میرے لیے، پردہ نشی میری ماں اور بہنوں، آپ کے لیے بھی بہت ضروری ہے. حضرت نے اس تعلیمی کونسل اور اجلاس میں یوں کہا تھا، اے لوگو اگر تمہاری اولاد بچپن میں مر جاتی ہے، یہ مجھے زیادہ پسند ہے کہ تمہاری اولاد بڑی ہو کر تباہی، بربادی، ضلالت و گمراہی، اللہ رسول کی باغی بن کر زندگی گزارے، خود بھی جہنم میں جائے اور تمہیں بھی جہنم میں گھسیٹ کر لے جائے. یہ مجھے زیادہ پسند ہے کہ تمہاری اولاد بچپن میں مر جائے. بہت بھاری جملہ ہے یہ کہ میں ان کا بچپن میں مر جانا پسند کرتا ہوں، لیکن تمہاری اور میری اولاد کا بڑے ہو کر راستے سے بھٹک جانا تمہارے لیے، میرے لیے، ملت اسلامیہ کے لیے، اپنی سماج کے لیے، اپنی سوسائٹی کے لیے، اپنے شہر والوں کے لیے، اپنی بستی اور اپنے صوبے اور پورے ملک کے لیے یہ بندہ سب کے لیے مصیبت کا سامان بن جاوے، خود بھی جہنم میں جاوے اور لوگ اس سے تنگ آ جاوے. میں اس سے زیادہ پسند کرتا ہوں کہ بچپن میں مر جائے. ہو رہا ہے آج. بستی والے کی ماں باپ تو ماں باپ، بستی والے ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں اللہ اس سے بچا، ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں. بہت سارے تو اپنی دعا میں مانگتے کہ اللہ اس کو دنیا سے اٹھا لے.
ہے سے دنیا میں، یہ بھی کسی کی اولاد ہیں، اس کو بھی کسی مائی نے جنا ہے، ماں ان کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی نہیں کرتی، ماں کی ہتھیلیاں اس سے بد دعا نکلتی ہے، باپ ان کی حاضری میں موجودگی میں گھر میں قدم رکھنے کو تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ تو کہ بچپن کے اندر اس کو اچھی تعلیم نہیں دی، اچھی تربیت نہیں کری، اچھی صحبت نہیں دی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بچہ بولنا سیکھے تو سب سے پہلے انہیں لا الہ الا اللہ سکھلاؤ۔ بولنا سیکھے تو کہ لا الہ الا اللہ سکھلاؤ۔ یہ اشارہ ہے اس بات پر کہ اپنے بچوں کی تربیت کا زمانہ بچپن کا ہے۔ دو تین اللہ والوں کے واقعات عرض کروں۔ قریب زمانے کے اندر حضرت مولانا زکریا صاحب مہاجر مدنی، اور اس وقت جو ایک اللہ والے موجود ہیں حضرت مولانا سجاد نعمانی، جن کا واقعہ آپ نے اس سے پہلے سنا۔ ایک بہت بڑے شیخ عبداللہ سہل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اللہ والے یعنی صوفی ہوتے ہیں نا اللہ والے، صوفیہ کے مقتدا ان کو لکھا ہے۔ صوفیہ کی جماعت کے سردار شیخ عبداللہ تستری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے۔ اور شیخ عبداللہ کا یہ قول ہے کہ جب عالم ارواح میں، یعنی جب ہماری روحیں عالم ارواح میں تھی، اللہ نے ہم سے ایک سوال کیا تھا، الستُ بربکم، میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ ہم سب نے کہا تھا بلا، جی ہاں اللہ آپ ہمارے رب ہیں۔ سہل بن عبداللہ تستری یوں فرماتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ وہاں میں نے اللہ کے سامنے بلا کہا تھا، وہ مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ کس پائے کے اللہ والے ہوں گے، عالم ارواح کا زمانہ اسے دنیا میں یاد آیا اور یاد ہے کہا۔ فرماتے ہیں جب میری عمر 3 سال کی تھی، کتنے سال؟ 3 سال، میرے ماموں بہت بڑے اللہ والے تھے، اور رات میں اٹھ کر کے رو کر اللہ کے سامنے دعا کرتے تھے۔ جب میری طرف نظر پڑی، 3 سال کی عمر میں بچہ اٹھ گیا رات کو، جب اٹھا ان کے ماموں کی نظر پڑی تو ماموں نے کہا عبداللہ اللہ سے یوں نہیں کہتے، اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ معی، اللہ شاہدی، کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرا مددگار ہے، اللہ میرے ساتھ ہے۔ ایسا نہیں کہتے کہ زبان بولنے کی طاقت نہیں تھی کہ دل میں یہ تصور لاؤ اور یہ بولو، دل سے کہو، زبان سے نہیں۔ شیخ عبداللہ تستری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے کہا 3 مرتبہ کہو، میں نے کہا 2-5 دن گزرے، کہا کہ روزانہ کہتے ہو رات میں میں اٹھتا ہوں، تم اٹھتے ہو؟ تو کہ ہاں میں اٹھتا ہوں، آپ اٹھتے ہیں میں بھی اٹھ جاتا ہوں۔ پتہ یہ چلا جب ماں اور باپ فجر کی نماز کے لیے گھر سے نکلیں گے، آج نہیں تو کل انشاءاللہ اس کا اثر اللہ ان کی اولاد پر ڈالے گا۔ جب ماں باپ ہی فجر کو بستر چھوڑنے کو تیار نہ ہو، رات میں اٹھنے کو تیار نہ ہو، اللہ کے سامنے رونے دھونے کو تیار نہ ہو، اگر آج ہم نے اللہ کے سامنے رونا دھونا چھوڑ دیا، خطرہ ہے اس بات کا یا تو ہمیں اور آپ کو ہماری اولاد رلائے گی یا پھر ہمیں دنیا رلائے گی۔ تو کہا چند دن میں نے اور کہا تو کہ اور کرو۔ فرماتے ہیں کہ میری عادت پڑ گئی، 3 سال کی عمر، 3 سال کی عمر، فرماتے ہیں میری عادت پڑ گئی تہجد میں اٹھنا، تو کہ ماموں اٹھتے تھے میں بھی اٹھ جاتا تھا، وہ اللہ کے سامنے دعا کرتے تھے میں بھی کرتا تھا۔ 7 سال کی عمر میں اللہ نے مجھے اپنے قرآن کا حافظ بنا دیا۔ 7 سال میں تو ہمارے یہاں بچہ ناظرہ بھی پورا نہیں کرتا، چند پارے ہوتے ہیں مشکل سے، پارے ہم میں آتا ہے یا کچھ قرآن کے پارے دیکھ کر پڑھتا ہے، کہ 7 سال کی عمر میں الحمدللہ مکتب میں حافظ قرآن ہو گیا۔ یہ اللہ والوں کی زندگیاں ہیں، تربیت۔ مولانا سجاد نعمانی رحمت اللہ علیہ کے حالات زندگی میں علماء نے کئی مرتبہ بیان فرمایا، آپ کے سامنے بھی نقل کیا۔ فرماتے کہ بچپن سے آج تک میری تہجد نہیں چھوٹی۔ کہ کیوں نہیں چھوٹی؟ تو کہ رات میں ایک مرتبہ آنکھ کھل گئی، ایک کونے میں ماں رو رہی ہے، میرے والد محترم حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب بہت بڑے اپنے زمانے کے مفکر گزرے، حضرت مولانا منظور نعمانی
تو کہ میں والد محترم مولانا منظور نعمانی ایک کونے میں رو رہے ہیں، دوسری کونے میں میری والدہ رو رہی ہے، میں ادھر دیکھ رہا ہوں ادھر دیکھ رہا ہوں۔ یہاں گیا، باپ سے پوچھا ابا کیا تکلیف ہے؟ ماں سے پوچھا آپ بیمار ہیں کیوں رو رہی ہیں؟ تو کہ بیٹا ابھی رات کا وقت ہے، اللہ نے ساری دنیا نے دروازے بند کر دیے، اللہ نے دروازے کھولے ہیں، اور اللہ کا کھلا ہوا دروازہ اللہ سے لینے کا زمانہ ہے۔ ہم اللہ کے سامنے بھیک مانگ رہے ہیں اس کی محبت کا سوال کر کہ وہ دن اور وہ گھڑی اور آج کی گھڑی الحمدللہ رات میں آنکھ کھل جاتی ہے۔ تو کبھی کوئی ماں اور باپ چند دنوں تک یہ تجربہ کر کے دیکھے، اپنے بچوں کو بھی کبھی اٹھانے کی کوشش کرے، کم سے کم سنڈے کو تو کر لے، اتوار کو تو کر لے۔ اتوار کو تو چھٹی ہوتی ہے، مدرسے کی چھٹی، اسکول کی چھٹی، کہ بیٹا آج اتوار کا دن ہے، صبح تیرا مدرسہ بھی نہیں، تیری اسکول بھی نہیں، ایسا کرتے بیٹا آج رات میں تم بھی اٹھ جانا، ہم بھی اٹھ جائیں گے، پھر رات میں تہجد پڑھیں گے، فجر سے آدھے گھنٹے پہلے اٹھ جائیں گے، نماز تہجد پڑھیں گے، دعا کریں گے، پھر فجر کا وقت ہو جائے گا، اول وقت میں گھر پہ تم نماز پڑھ لینا، اگر لڑکا ہے تو کہ مسجد میں چلے جانا، نماز پڑھ کے بیٹا پھر تم سو جانا، اطمینان سے 10 بجے اٹھنا۔ ایسا تو کر سکتے ہیں کبھی؟ شادی ہوتی ہے اور جان جانی ہوتی ہے جان، اور بس انتظار کرتی ہے چیتا خانہ چوک میں، تو رات سے ساری تیاری شروع، کیوں کہ صبح وہاں بس تیار ہوتی ہے۔ ایک دن ایسا جنازہ بھی تیار ہوگا، ایسا جنازہ بھی تیار ہوگا، لوگ اعلان کریں گے جلدی کرو جلدی کرو، جیسے یہاں اعلان کرتے ہیں، بابا فون کرتے ہیں بس تیار ہے، سب آ گئے ہیں، تم کہاں ہو؟ اس طرح اعلان ہوگا سارے نمازی جنازے کے لیے آ گئے ہیں، تم کہاں ہو؟ تمہارا انتظار ہو رہا۔ اور یہ بات طے شدہ ہے، یاد رکھنا، حدیث پاک میں آیا ہے جب اولاد نافرمان ہوتی ہے، اللہ رسول کی بغاوت والی ہوتی ہے، اللہ کے حکموں کو توڑنے والی ہوتی ہے، مشکات شریف کی روایت ہے قیامت کے میدان میں یہ اولاد باپ کے دامن کو، اگر باپ نے حکم نہیں دیا، نہیں سمجھایا، نہیں تربیت کی، ماں اور باپ کے دامن کو پکڑ کر جہنم میں کھینچ لے جائے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ صاحب معارف القرآن حضرت مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرکزہ نے لکھا ہے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے گھر والوں کو، اپنے آپ کو تو بچانا سمجھ میں آتا ہے، نماز پڑھو، اچھے کام کرو، برے کام سے بچو، اپنے گھر والوں کو کیسے کریں؟ تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا اور تم کرتے ہو، ان کاموں کو اپنے گھر والوں کو کرنے کا حکم دو۔ خود نماز پڑھتے ہو، اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو، نماز پڑھنے کا حکم دو، پھر نہ پڑھے ان کا عمل وہ جانے۔ بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر بے نمازی ہے تو اس طرح سے کوشش کرو کہ ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا جہاں اللہ کی لعنت اترتی ہو، اللہ کا غضب اترتا ہو، اللہ کا غصہ اترتا ہو، ان ہاتھوں سے بنا ہوا کھانا میں کیسے کھاؤں؟ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے گا، ہدایت دے گا، لیکن کر کے تو دیکھیں ہم۔ بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا میں نہیں کھاؤں۔ اللہ والوں کے حالات زندگی میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ کھانا بناتے ہوئے قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ کے حالات ان کے اس میں لکھے ہیں، فضائل اعمال فضائل رمضان میں لکھے ہیں، رمضان میں 15 پارے، گھر کی عورتیں 15 پارے پڑھتی تھی، گھر کی عورتیں رمضان میں روزانہ 15 پارے گھر کا کھانا تلن بنانے کے ساتھ ساتھ پڑھتی تھی روزانہ۔ فرماتے ہیں، آخری بات حضرت کا واقعہ عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے والد محترم حضرت مولانا مفتی یحییٰ صاحب، جو بانی تبلیغ حضرت مولانا شاہ محمد الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے بڑے بھائی ہوتے ہیں، یہ دونوں بھائی تھے، مولانا الیاس صاحب اور مفتی یحییٰ، یعنی شیخ زکریا کے ابا اور مولانا الیاس صاحب دونوں حقیقی بھائی لگتے ہیں۔ کہ ایک مرتبہ مفتی یحییٰ صاحب میرے والد محترم نے کہا، ان کی بڑی خوبیاں لکھی ہے، ایک وقت میں 3 کام کرتے تھے، ایک وقت میں۔ ان کا کتب خانہ آج بھی ہے سہارنپور کے اندر، بک اسٹال آج بھی ہے جہاں عربی
اردو حدیث تفسیر کی کتابیں ملتی ہے، اس کتب خانے کا نام بھی آج بھی ہے کتب خانہ یحیوی، یحییٰ کے نام سے۔ فرماتے ہیں عصر کے بعد مدرسہ صبح شام پڑھا کر عصر اور مغرب کے بیچ میں جو بک یعنی کتابوں کے آرڈر آتے تھے ان کو جمع کرتے، اس کو باندھتے، پیکنگ کرتے اور خود قرآن کی تلاوت کرتے رہتے تھے اور دوسرے کا قرآن بھی سنتے تھے۔ ایک ٹائم میں دو کام، کسی کا قرآن سننا، خود قرآن کی تلاوت کرتے رہنا اور اپنی کتب خانے بک اسٹول کا کام اور اس کی پیکنگ کا کام کرتے رہنا۔ فرماتے کہ ایک مرتبہ شیخ زکریا فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ، بڑی کڑی نگرانی تھی، بڑی کڑی نگرانی۔ آج تو بیٹا رات کو کب آتا ہے، کیا کرتا ہے، کس کے ساتھ جاتا ہے، باپ پوچھنے کو تیار نہیں، ماں پوچھنے کو تیار نہیں کہ بیٹا کہاں گیا تھا تو، کس کے پاس بیٹھا تھا۔ یہ بچے گالیاں ایسے ہی نہیں سیکھتے، کسی کو بولتے ہوئے کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اس کا سیدھا اثر۔ علماء نے لکھا ہے بچپن کا زمانہ ایسا ہے جیسے ایک درخت کا پودا ہو، جیسے یعنی آم ہوتا ہے کیری، اس کی کلم ہوتی ہے، کلم آپ اس کو جب پودا ہوتا ہے یوں موڑو کسی طرح لگا دو وہ لگ جاتی ہے، جب یہ درخت بن جاتا ہے چاہے 50 آدمی اس کو کھینچے کچھ نہیں ہوتا، اس کو کاٹنا پڑتا ہے۔ بچپن کا زمانہ ایسا ہے جیسے موڑو گے مڑ جائے گا۔ خیر، تو فرماتی کہ ایک مرتبہ میرے ابا نے مفتی یحییٰ صاحب نے یوں کہا کہ بیٹا تکیہ دے دے مجھے، تکیہ۔ ابھی شیخ حنیف صاحب نے ابھی بیان میں کہا، میں نے سنا تو آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں۔ تو شیخ زکریا فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے، میری امی نے میرے لیے ایک چھوٹا سا تکیہ بنایا تھا، تو میرے دل میں آیا، بیٹا ہوتا ہے نا، باپ سے محبت ہوتی ہے کہ ابا کو میری چیز دوں، تو کہا کہ ابا میرا تکیہ میں تو آپ کو دے دوں جو میرا ہے۔ جیسے تکیہ ابھی دینا تو بعد کی بات تھی، فرماتے ہیں میرے والد محترم مفتی یحییٰ صاحب نے ایک تماچا رسید کر دیا، تکیہ تو بھول ہی گیا میں۔ پھر کہا بیٹا ابھی بچپن کے اندر تیرا میرا کر رہا ہے، یہ تیرا نہیں یہ میرا نہیں، ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے، تو بھی چھوڑ کے چلا جائے گا، میں بھی چھوڑ کر چلا جاؤں گا، یوں کہنا چاہیے کہ ابا ہمارا جو چھوٹا سا تکیہ ہے وہ میں آپ کو دوں۔ آج یہی تو جھگڑے ہیں، کھانا کھانے میں، پلیٹوں میں، یہ میری پلیٹ ہے یہ میرا ہے، بچے جھگڑتے ہیں، ان کو تربیت دی جائے، بیٹا یہ آپ کا بھی ہے اس کا بھی ہے، اس کا مالک تو اللہ ہے، ہم سب چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ بہرحال ایک تماچا کا اس دن کے بعد سے زندگی بھر کسی چیز میں میری زبان سے نہیں نکلا کہ یہ میرا ہے۔ یہ تربیت ہوتی ہے۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ سب مل کے، ہمارے بچوں پر اچھے اثرات پڑیں گے، آخرت کا شوق دلائیں، نمازوں کا اہتمام، ہم مسجد میں جائیں، گھر پر آئیں، کہا ہم نماز پڑھ کے آ گئے ہیں، آپ لوگوں کی نماز ہو گئی؟ تو گھر والے کہیں گے نہیں، 1 دن 2 دن 10 دن انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ دن آئے گا، گھر والوں کو شرم آئے گی، گھر والوں کو شرم آئے گی، ایک دن وہ مصلی شرم کے مارے بچھا کر اللہ اس کی عادت پڑوا دے گا۔ اللہ سے دعا ہے، محتاج میں بھی ہوں، ہم سب ہیں، اللہ تعالی ہمارے بچوں کی اچھی تربیت فرما دے، اچھی صحبتیں نصیب فرمائے، بری صحبت برے اخلاق سے ہماری اولاد کی اللہ تعالی پوری حفاظت فرمائے۔ 2-3 اعلان